میرے مولا کرم کر دے، میرے مولا عطا کر دے، دعا کی لاج رکھ مولا سبا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے اخلاص۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حق تعالی شانہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاص۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں حاکم بنا کر بھیجا تو انہوں نے درخواست کی کہ مجھے کچھ وصیت فرما دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں اخلاص کا اہتمام رکھنا، کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی کافی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ اعمال میں صرف اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو خالص انہی کے لیے کیا گیا ہو۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ حق سبحانہ و تقدس کا ارشاد ہے کہ میں سب شرکاء میں شرکت سے بہت زیادہ بے نیاز ہوں، یعنی دنیا کے شرکاء شرکت کے محتاج اور شرکت پر راضی ہوتے ہیں، اور میں خلاق علی الاطلاق ہوں، بے پرواہ ہوں، عبادت میں غیر کی شرکت سے بیزار ہوں۔ جو شخص کوئی عمل ایسا کرے جس میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو بھی شریک کر لے، میں اس کو اس کے شریک کے حوالے کر دیتا ہوں۔ دوسری روایت میں ہے کہ میں اس سے بری ہو جاتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں ایک منادی بآواز بلند کہے گا کہ جس شخص نے کسی عمل میں دوسرے کو شریک کیا ہو وہ اس کا ثواب اور بدلہ اسی سے مانگے، یعنی جس کو شریک کیا ہے اسی سے ثواب اور اجر مانگے۔ اللہ تعالیٰ سب شرکاء میں شرکت سے بہت زیادہ بے نیاز ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو شخص ریاکاری سے نماز پڑھتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے، اور جو شخص ریاکاری سے روزہ رکھتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے، اور جو شخص ریاکاری سے صدقہ دیتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ مشرک ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو جن کو دکھانے کے لیے اس نے یہ اعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص آپ کے پاس موجود ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے اپنی نماز کو تھوڑا لمبا پڑھا، رکوع سجدہ خوب جس طرح ہم پڑھتے ہیں اکیلے میں اس طرح نہیں پڑھا، بلکہ آپ نے اس کو دکھانے کے لیے کہ میں بہت اچھی نماز پڑھ رہا ہوں، آپ نے کچھ اس کو لمبا کیا، رکوع سجود کو لمبا لمبا کر کے پڑھا اور بہت ہی عاجزی کے ساتھ سے کھڑے ہو کے پڑھا کہ بھئی یہ بندہ مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ کہے گا کہ دیکھو یہ کتنا نیک ہے اور کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ نماز آپ نے اللہ کے لیے نہیں پڑھی بلکہ اس شخص کے لیے پڑھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائے گا کہ اب اس کا اجر بھی اسی سے مانگ جس کو دکھانے کے لیے تو نے پڑھی ہے۔ تو اس حالت میں یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں رہتے بلکہ ان لوگوں کے لیے بن جاتے ہیں جن کو دکھلانے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم ایک کھجور کا دانہ بھی صدقہ کریں گے، اخلاص کے ساتھ کریں گے، اللہ کے لیے رضا کے لیے کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر احد کے پہاڑوں کے جتنے سونے اور چاندی کے برابر کر دے گا، یعنی اتنا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ انسان نے کھجور کا دانہ صدقہ کیا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ اتنا زیادہ ہوگا کیونکہ اس میں اخلاص ہوگا کہ جیسے اس انسان نے احد پہاڑ کے برابر سونے اور چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے ہیں۔ اور اگر ہم ریاکاری کے لیے احد پہاڑ کے برابر سونا چاندی بھی صدقہ کر دیں تو اس کا کوئی اجر نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے لیے وبال ہے، وہ عذاب بن جاتا ہے انسان کے لیے، کیونکہ اس میں ہم نے اللہ کے ساتھ شرک کر لیا۔ اگر ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو اس کا بہت اجر اللہ دے گا، چاہے ہم نے تھوڑا سا صدقہ تھوڑا سا خیرات کیا ہوں، مگر اس میں اخلاص ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے اگر ہم نماز ریاکاری میں پڑھ رہے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو وہ مشرک ہم نے شرک کر لیا، وہ انسان مشرک ہو گیا۔
جو شخص ریاکاری سے روزہ رکھتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے تو وہ مشرک ہو گیا. جو شخص ریاکاری سے صدقہ دیتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے، یعنی اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لیا. اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.